ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف میں دوسرا اہم ترین واقعہ ڈسکس کریں گے، سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام کا واقعہ. اس سے پہلے اصحاب الکہف کے واقعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. آج کا جو واقعہ ہے یہ قرآن حکیم میں چند مشکل مقامات میں سے ایک مقام ہے، کیونکہ دین تصوف کے ماننے والے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے اپنے حق میں، اور اپنے بزرگوں کے خلاف شرع واقعات کی پلی انہوں نے اسی سے لی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے قرآن حکیم کے اندر. اتنا غیر معمولی ہے کہ ہمارے ایک دوست آفس کے کولیگ جو منکرین احادیث سے کافی متاثر تھے اور اکثر وہ اعتراض کرتے تھے بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی احادیث کے اوپر، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر سیدنا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا تو آپ لوگوں نے اس کا مذاق نہیں اڑانا تھا کہ ایک بچے کی گردن مروڑ دی گئی جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا، اس بنیاد پہ کہ اس نے بڑے ہو کر سرکش ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایمانداری کی بات ہے کہ اگر یہ واقعہ احادیث میں آتا تو ہم نے مذاق اڑانا تھا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے اور ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل بالکل درست ہوتی ہے. اس کی مسئلہ تقدیر سمجھانا اصل میں مقصد تھا اس کا، نہ کہ یہ کہ اس میں سے کوئی تصوف کے ماننے والے اس قسم کے رزلٹ نکالتے کہ جس کی بنیاد کے اوپر خلاف شرع واقعات کو وہ جسٹیفائی کرتے. پیر کے کہنے کے اوپر کوئی مرید اپنے بچے کو قتل کر دے، اس قسم کے واقعات ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں. اور کئی ایک خلاف شرع چیزیں وہ کہتے ہیں یہ معرفت کی بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور اس میں وہ یہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مورل لیسن دینا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان عقائد اور نظریات کے ساتھ جو انہوں نے قرآن حکیم کے اس واقعے کو مس یوز کیا. اس طرح اگر قرآن حکیم کے واقعات کو مس یوز کیا جائے گا تو پھر اس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلے گا. یہ بالکل اس طریقے سے ہے جیسا کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو بنیاد بنائے اور کسی بزرگ کے بارے میں کلیم کرنا شروع کر دے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے، یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوا ہے، تو لوگ پھر اسے آؤٹ آف ویڈ لاک شمار کریں گے. وہ معجزہ تو صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا، اسے ایکسٹراپولیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا.
اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو واقعات پیغمبروں سے متعلق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن فیصلے ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں ان کے ذریعے، ان کو آپ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے موسیٰ اور خضر علیہم السلام۔ یہ لفظ جو ہے وہ اردو میں ہم خضر بول دیتے ہیں، عربی میں یہ لفظ ہے خضر، خا ضاد را، خا کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، اور پھر را کے اوپر اسے ہم وقف کر دیں گے۔ عربی زبان میں سبزے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جہاں وہ پاؤں رکھتے تھے وہاں پر سبزہ اگ آتا تھا، اس وجہ سے ان کا نام خضر مشہور ہے۔ گنبد خضرا، وہ بھی گرین ڈوم کی وجہ سے ہم اسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو یہ واقعہ ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ کچھ مسنگ لنکس ہیں قرآن کے اندر، وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن تھی اور اس معاملے میں یوں ہوا۔ اوورآل واقعہ قرآن پاک بخاری اور مسلم کو جمع کر کے انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا۔ جہاں جہاں پورشن احادیث سے متعلق ہوگا میں بتا دوں گا کہ حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ موجود ہیں، اس کے پیچھے یہ ریزن تھی۔ قرآن کا مقصد واقعے کو مختصر طور پر بیان کر کے اس سے مورل لیسن حاصل کرنا ہے، اس لیے نٹی گریٹیز اس طریقے سے بیان نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں امت میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیغمبر ہے یا وہ کوئی فرشتہ ہے یا پھر فرشتوں میں کوئی پیغمبر ہے، کیونکہ اگر وہ پیغمبر نہیں ہے تو ایک غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن حکیم کا اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کے لیے مامور ہوئے تھے، کیونکہ اس واقعے کے اینڈ پہ جا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ جو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق میں نے کیا ہے۔ یہ دعویٰ یا تو پیغمبر کر سکتا ہے یا کوئی فرشتہ کر سکتا ہے یا دجال کر سکتا ہے۔ دجال اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا، عام انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہذا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بار بار یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ولی کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجا اور اس سے اپنے دین تصوف کے بابوں کو ثابت کرنا، یہ بالکل جرم کے اوپر مبنی ہے۔ میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی، احمد آباد انڈیا میں وہ لیکچر دے رہے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع تھا، اس میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کو اللہ نے ولی کے پاس بھیجا۔ بالکل جھوٹ، فراڈ۔ ایک طرف یہ عصمت انبیاء کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف دین تصوف کے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین سے بھی باز نہیں آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر ہے، اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں رپورٹ ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین، ان کو ایک بزرگ سے علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ ولی کے پاس تم جاؤ۔ وہ ولی نہیں تھے، پیغمبر ہی تھے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ نقل کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے قصہ موسیٰ و خضر علیہم السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ورنہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر رحمہ اللہ تعالی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اپنا عقیدہ شو کر دیا۔ ان لاجیکل لگتا ہے ویسے بھی اس بات کو ماننا کہ ایک غیر پیغمبر ایک پیغمبر کا استاد ہے، اس حوالے سے کہ اسے اس طرح کے معاملات سکھا رہا ہے۔ فرشتہ تو ہو سکتا ہے، لہذا
مولانا مودودی رحمہ اللہ کی رائے درست ہے کہ وہ کوئی فرشتہ تھا یا فرشتوں کا پیغمبر. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ان کی پانیوں کے اوپر حکومت ہے اور وہ آج تک زندہ ہے، یہ بالکل فراڈ ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث کے اینڈ پر آیا جس کی پلی بعض لوگوں نے لی. وہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں اینڈ پہ راوی حدیث کے الفاظ کو مس یوز کیا گیا کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو ایک مؤمن اس کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، جھوٹا ہے، میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے. الٹیمیٹلی وہ اس کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب تو مجھے خدا مان. تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مؤمن کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر لے گا. تو واقعی دجال ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تو دوبارہ میرے قتل کے اوپر قدرت نہیں پائے گا، اور واقعی وہ دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا. پھر اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا اور بیسیکلی وہ جنت ہوگی، وہ جنت میں جا کے لینڈ کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. اس کے اینڈ پہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ خضر ہوں گے، یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے. امام مسلم کے شاگرد نے ایک مشہور بات ہے اسے نقل کیا ہے، نہ تو رسول اللہ کے حوالے سے، نہ کسی صحابی کے حوالے سے، نہ کسی تابعی کے حوالے سے. قیلا، کہا جاتا ہے. اور جو علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب یہ بات کی جائے نا کہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے سن سنا کے سننی ٹنی، مشہور بات، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور مجھ سے اس پر عہد کرو. اور اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر گیا وہ فاسقین میں ہوگا، اور اس عہد پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم پر گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ خود گواہ شامل ہوا اس میں کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا اس کی موجودگی میں اگر کوئی اور نبی آئے تو اس کا کام ہے نمبر 1 اس پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کی تصدیق کرنا. اس کی پریکٹیکل مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، روح اللہ ہونے کی تصدیق کی، اور ایک زمانے میں ہیں دونوں. تو انبیاء کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ دوسرے نبی کی تصدیق کریں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمارے نبی کے حق میں معجزہ بنایا کہ شب معراج صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کو جمع کیا اور بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت پر فائز کیا. تو باقی تمام انبیاء نے بھی نبی علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کر دیا، آپ کی امامت کو مان لیا، اسی لیے ہم آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سورہ آل عمران میں واضح ہے کہ جب کوئی نبی آئے گا تم نے ایمان بھی لے کر آنا ہے. یہ ویسے جنرل بات تھی، صرف نبی علیہ السلام کے کیس میں نہیں، تمام انبیاء کے کیس میں، کہ ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آئے تو چونکہ دعوت کامن ہے تو ایک دوسرے کی تصدیق کرنی ہے، ایمان بھی لے کر آنا ہے. ادروائز تم فاسق ہو جاؤ گے. انبیاء تو فاسق ہو ہی نہیں سکتے. یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے کہ تمہاری نبوت فارغ ہو جائے گی اگر تم نے دوسرے نبی کی تصدیق نہ کی. ایسا ہوگا نہیں، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے تھی. اور اس آیت کی حقانیت اس حوالے سے ظاہر ہوئی کہ جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور وہ ابھی تک زندہ ہیں اور صوفیاء کو ملتے ہیں، بیسیکلی تو شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر مل رہے ہیں. اسی لیے ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تو ان کا وہ جعلی خضر غائب ہو جاتا. بالکل جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ نبی علیہ السلام کی اعلانیہ تصدیق کرتے، اور قرآن میں صرف تصدیق کا ذکر نہیں تھا، مدد بھی کرنی تھی. یعنی غزوہ بدر، احد، خندق میں حضرت خضر علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ لڑنا چاہیے تھا. بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام بھی غزوہ بدر میں شامل ہوئے ہیں.
اگر خضر علیہ السلام پیغمبر تھے تو وہ شامل ہوتے نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ مودودی صاحب والی بات درست ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے. فرشتوں کے پیغمبر وہ ہو سکتے ہیں. انسانوں میں پیغمبر اگر ہوتے تو وہ اعلانیہ رسول اللہ پر ایمان لاتے, تمام جنگوں میں شریک ہوتے, اور ان کے بقول تو وہ آج تک زندہ ہیں, تو نماز جنازہ ان کو پڑھانی چاہیے تھی. لو سامو, ان کو امامت پہ فائز ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے ان کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے تھی. نبی کا نماز جنازہ پڑھنا یہ پہلا کام حضرت خضر کا ہونا چاہیے تھا, اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی کو خلافت کا مسئلہ ان سے حل کروانا چاہیے تھا. پیغمبر کی موجودگی میں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو قرآن کی روح سے حضرت خضر علیہ السلام کی تو نبوت ہی فارغ ہو گئی. انہوں نے تو فارغ کر دی ہے, کیونکہ وہ امام الانبیاء کے اوپر ایمان نہیں لائے, ان کی مدد نہیں کی, اعلانیہ طور پر ان کا ساتھ نہیں دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں. لہذا صوفیاء کے یہ دعوے بالکل باطل ہیں, اور اس قسم کے جھوٹے واقعات انہوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں. قرآن کلاس اس چیز کی متحمل نہیں کہ ہم ان کی بونگیوں کو ڈسکس کریں. میں جنرل وہ دلائل رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے, وہ فوت ہو چکے. اور اگر کوئی فرشتہ ہے تو ظاہر ہے فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی ہوئی ہے, پھر وہ زندہ ہو سکتے ہیں. لیکن پھر ان کا یہ والا معاملہ نہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کو آ کے ملتے ہیں. یہ بالکل جعلی باتیں ہیں. ہر خلاف شرع بات وہ حضرت خضر علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ جی خضر جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے ملا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو اس وقت پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پہ موت آ جائے گی, اس کی قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی نبی علیہ السلام کی یہ پیش گوئی تھی, اور یہ آپ نے اپنی وفات سے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 100 سال کے اندر سب لوگ فوت ہو جائیں گے, اور واقعی یہی ہوا. آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ابو طفیل عامر بن واثلہ. ان کی عمر 8 سال تھی جب یہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے. جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یہ شریک رہے, اور حضرت علی سے انہوں نے حدیثیں بھی روایت کی ہیں. خود بھی صحابی ہیں اور حضرت علی کے بھی اصحاب میں شامل ہیں. سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں, اور نبی علیہ السلام کا فوت ہوئے ہیں 11 ہجری کے سٹارٹ میں. یعنی 100 سال کے اندر تمام صحابہ کرام کا قرن, یعنی کہ زمانہ, قرن کہتے ہیں زمانے کو, وہ مکمل ہو گیا تھا. تو اگر حضرت خضر اس وقت موجود تھے پھر بھی وہ مر چکے ہیں 100 سال کے اندر. یعنی اگر یہ کہنا کہ وہ ذرا شرما گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک, یا وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے, تب بھی نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ 100 سال تک جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ زندہ نہیں رہے گا, مراد یہ کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ میں نے سارے وہ دلائل رکھے جو محدثین صوفیاء کے اس نظریے کے اگینسٹ رکھتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل فراڈ مچایا ہوا ہے کہ خضر جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے ان کو, اور اس قسم کے معاملات وہ ان کے ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور بیسیکلی انہوں نے یہ ایک پرسنالٹی ایسی ڈیوائز کی ہے جس کے ذریعے یہ صوفیاء کی اوٹ پٹانگ چیزوں کی جسٹیفیکیشن تلاش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ حضرت خضر نے وظیفہ دیا, فلاں جگہ خضر ملے اور یہ آئے. اور وہ اکثر ملتے بھی پانیوں کے اوپر ہیں, کیونکہ انہوں نے کہیں قرآن سے پڑھ لیا کہ پانی کے مقام کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا بس پانی لب گیا ہوں دریا میں تے حضرت خضر ملن کے سانو. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک ٹانگ کے اوپر چلا کاٹتا ہے دریا میں کھڑا ہو کے, اور کوئی پوری زندگی جو ہے وہ دریا کے کنارے خیمہ لگا کے گزار دیتا ہے کہ کہیں حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے. بالکل یہ جعلی اور فراڈ کے اوپر مبنی باتیں ہیں, اور لوگ اپنی طرف سے منسوب کرتے رہتے ہیں, پانیوں کے اوپر حکومت بتاتے ہیں. 2010 کی آلموسٹ بات ہے, میں نے جب اسلام آباد والے گھر میں اپنی بورنگ کروانی شروع کی تو جو بورنگ نکالنے والا آیا, داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن بس وہی متاثرین دین تصوف, مجھے کہتا ہے جی خضر دے نادا ایک بکرا دیو تو پانی نکل آئے گا. میں نے کہا یار پانیوں پہ تو اللہ کی حکومت ہے. نہیں جی بابا خضر دی ڈیوٹی لگی ہے پانی ہوتا ہے. میں کہا کسی بابا دی ڈیوٹی نہیں یار, وہ بابے اسی مار دیتے جنہوں کی ڈیوٹیاں سن, جعلی بابے تھے نا, کوئی ہے ہی نہیں. تو اس ایریے میں آلموسٹ 80 فیٹ کے اوپر نا پانی کی سیم آنا شروع ہو جاتی تھی, جو اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی تھی کہ 120 130 کے اوپر جا کے پانی نکل آئے گا. میرا اس نے جب بور
نکالنا شروع کیا تو مجھے پہلے پوچھتے ہیں جی بور کہاں نکالیں. میں نے کہا یار یہ اس جگہ پہ, چونکہ میں نے اپنے پائپ اس کے حساب سے فٹ کرائے تو اس جگہ پہ نکال دو. اس نے کہا جی ایک مائی ہے صاحب لاندی ہے, وہ صاحب لوا لو کیونکہ ادھر پانی کسی طرح نہیں نکلتا اس طرح. اور میں کہا تو کاٹے تھے. اچھا وہی بات ہوئی, آلموسٹ کوئی 200 فٹ تک اس نے کھودا, اور اس کھودنے کے دوران کم از کم 5 دفعہ پتھر بھی آیا بیچ میں. اور اسلام آباد میں پتھر آ جائے تو آپ وہ جہلم والا پتھر نہ سمجھیں, جہلم میں تو 20 فٹ پہ پانی نکل آتا ہے. وہ بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں, اور وہ چٹان توڑنے کے لیے بعض اوقات 8-8 10-10 دن تک مشین چلتی ہے. روزانہ کا اتنا 1.5 یا 2 انچ تک وہ صرف پتھر ٹوٹتا ہے. تو وہ پتھر بھی ٹوٹا, اس کے باوجود پانی کی سیم تک نہیں آئی. وہ کہتا جی میں تمہیں پہلے کہ ایسی پانی نہیں نکلے گا. میں کہ تو کھود. اس نے کہا جی میرا تو ٹھیکہ پورا ہو گیا آپ سے, 40,000 روپے کا جو ٹھیکہ تھا, اب فی دن میں 1,500 روپے چارج کروں گا. ظاہر ہے وہ ڈیزل کا خرچہ ہوتا ہے, یہ وہاں کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر اتنی گہرائی میں پانی نہ نکلے. پھر اس نے کھودنا شروع کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن صبح خود ہی اس کی کال آ گئی. حالانکہ ایک دن مجھے پہلے کہہ رہا تھا کہ مائی گرو صاحب لگاؤ, وہ پانی جیڑی ہے نا دم کر کے دے گی, تسی ایک بار سٹو اندر سے پانی نکل آئے گا. وہ پانی نکل آنا سی مائی تو بغیر بھی. مجھے صبح 7 بجے, میں ابھی آفس بھی نہیں گیا تھا, تو مجھے فون آیا کہ جی وہ پانی نکلا ہے, اور اتنا پانی ہو گیا تھا 50 فٹ پانی نکلا ہے اچانک. کہتا ہے میں نے جب آج صبح آگے پہلی بوکی ماری ہے نا تو پتھر ٹوٹا ہے, وہ 50 فٹ پانی اوپر رائز کر رہا ہے. وہ بیسیکلی جو نیچے دریا بہتے ہیں ان میں سے پانی نکلا. جس طرح آپ گوشت میں اگر سوئی مارے نا تو خون تھوڑا سا نکلتا ہے, لیکن اگر کسی آپ رگ کے اوپر جا کے مار دیں جو وینز ہیں تو ایک دم فوارہ پھوٹتا ہے. تو اس طرح زمین میں بھی رگیں ہوتی ہیں, اور وہ پانی خشک نہیں ہوتا. وہ پانی اتنا نکلا, اس سے پھر آگے مزید کھودا ہی نہیں گیا, اور وہ پانی ماشاء اللہ تعالیٰ آج تک وہ چل رہا ہے. آج 2025 ہو چکا ہے. حالانکہ ارد گرد بڑے بڑے ٹیوب ویل ہیں, اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا وقتی طور پہ پانی نیچے چلا جاتا ہے, لیکن چونکہ اسلام آباد میں بارشیں وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں تو مینٹین رہتا ہے. لیکن چند سالوں میں تو وہ باقی سارے کنویں خشک ہو گئے تھے. ہم پورے محلے والوں کو بھی فری پانی دیتے تھے, وہ پانی جو اللہ نے دیا تھا. بعد میں پھر میں نے اس بندے سے توبہ بھی کروائی کہ یار تم نے یہ جو عقیدہ رکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حکومت ہے پانیوں پہ, اس سے توبہ کرو, یہ اللہ کی حکومت ہے, اور اللہ نے تمہارے سامنے ثابت کر دیا ہے. میرا تو بالکل نہیں نکلنا چاہیے تھا, میں تو تمہارے اس سو کالڈ خضر کا گستاخ تھا جو شیطان ہے بیسیکلی. جو اوریجنل خضر ہے وہ تو اللہ کے پاس جا چکے, یا وہ کوئی فرشتہ ہے, اس کا اس معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ میں نے مختصراً چند چیزیں عرض کر دی. اب اس واقعے کی طرف آ جائیں. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ میں اس کو جلدی جلدی کور کروں گا آیات کے ساتھ ساتھ, اور مسنگ لنک انشاءاللہ اسی میں کور کر دوں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں. بخاری مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا. قرآن میں اس کا کانٹیکسٹ نہیں ہے. وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آیا, ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. جواب بالکل درست تھا. وقت کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا, لیکن ایک پیغمبر کے شان شان نہیں تھا. پیغمبر سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے. جس طرح نبی علیہ السلام سے بھی جب سوال ہوا آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی. پھر قرآن میں آیا سورۃ الکہف میں جو پہلے گزر چکا کہ کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ. حالانکہ پیغمبر تو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. پیغمبر کی زبان سے اگر یہ الفاظ نہ بھی نکلے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پیغمبر تو انشاءاللہ ہی کہہ رہا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا نام ذکر کرنا ہے. یہ پروٹوکول ہے ایک پیغمبر کے لیے کہ وہ اپنے رب کو کبھی بھی نہ بھولے, زبان سے اس کا اظہار کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وحی کی کہ فلاں جگہ پر تم جانا جہاں 2 دریا ملتے ہیں, تو وہاں
تمہاری ملاقات ہمارے ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو ہم نے ایسا علم سکھایا جو تمہیں نہیں سکھایا. یعنی ہماری مخلوقات میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ہمارا دیا ہوا ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. مراد اس سے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا تھا, ان کو پتا چل جائے کہ مخلوق میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, پلس اس کے ذریعے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا کہ بظاہر کچھ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں جس سے انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا, اس کے اندر تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں ہے, انسان کو نہیں پتا ہوتی. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے مقصد مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا. مقصد یہ نہیں تھا کہ خلاف شرع کوئی کام کیا جائے, اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے یا ایک پیغمبر کے ذریعے اپنی جو تکوینی امور ہیں وہ پورے کروائے ہیں جو نارمل زندگی میں ہو رہے ہیں, لیکن اس طریقے سے ہمیں فزیکلی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ کوئی بندہ انٹروین کر رہا ہو, اس لیے وہ تھوڑا عجیب واقعہ ضرور ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا معاملہ ہوگا, جو اینڈ پہ خضر علیہ السلام کہہ بھی دیں گے کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ پیغمبر تھے یا وہ کوئی فرشتہ تھا, کیونکہ یہی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تیسرا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ وہی فرمائی ہے, تو وہ پھر جھوٹ ہی بول رہا ہے, دجال ہی ہوگا. تو یقیناً یا وہ فرشتہ تھا یا وہ پیغمبر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, آگے چل کر کہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا. یہی ہے علم لدنی, یہ لفظ انہوں نے یہاں سے نکالا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. علم لدنی یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کو غسل کا طریقہ پتا ہوتا ہے, نہ انہیں وضو کا طریقہ پتا ہوتا ہے, نہ ان کے کپڑے صاف ہوتے ہیں, نہ انہوں نے کبھی کنگھی کی ہوئی ہوتی ہے, ہر وقت جوئیں ہوتی ہیں ان کے بالوں میں, کئی لوگوں نے تو کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے, وہ اس کو علم لدنی بتا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی علم لدنی نہیں, یہ بالکل فراڈ ہے. یہ علم لدنی پیغمبر کے ساتھ خاص ہے یا فرشتہ, اور کوئی تیسرا یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس علم لدنی والا معاملہ ہے. اور اس میں بظاہر جو خلاف شرع واقعات نظر بھی آ رہے ہیں وہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہیں, اور ان کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کر دوں گا. اب وہ واقعہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 60 سے آنورڈ یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا. یہ نوجوان ساتھی تھے جوشوا, بخاری مسلم میں ہے, یوشع ابن نون. اس وقت صحابی تھے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنا دیا, اور یہ خلیفہ اول بنے موسیٰ علیہ السلام کے, کیونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے صحرائے سینا کے 39 سالوں میں. اسی لیے ان کی قبر بھی اسی صحرا میں بنی, جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. وہ گمنامی میں ہے. وہ ہارون علیہ السلام تو فوت ہو گئے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جوشوا کو پیغمبر بنایا گیا. ظاہر اللہ کے علم میں تو پہلے تھا, موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول بنے. اس وقت یہ ان کے صحابی کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں, اس وقت تک میں اپنا سفر نہیں روکوں گا. او امضی حقوبا, یا پھر میں مسلسل ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے چلتا رہوں گا اور رکوں گا نہیں جب تک کہ وہ مقام نہ آ جائے. فلما بلغا مجمع بینہما, پھر جب وہ دونوں پہنچے اس مقام پر جہاں پر دو دریا ملتے ہیں, نسیا حوتہما, تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ, پس اس مچھلی نے راستہ بنا لیا
فی البحر سربا، دریا کے اندر مچھلی رکھی ہوئی تھی، بھنی ہوئی مچھلی، دن کا کھانا کھانے کے لیے، اور وہ مچھلی زندہ ہوئی اور دریا کے اندر چلی گئی۔ وہ دو دریا ملنے کی جگہ چٹان کے پاس رکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جوشوا ابن نون، اور یہ نشانی تھی ایک غیر معمولی کہ اس جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی تھی۔ اب قرآن میں تو وہ تفصیل نہیں آئی ہے، لیکن بخاری مسلم میں آیا، کچھ حصہ قرآن میں بھی آ جائے گا کہ وہ جو ساتھی تھا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا وہ بھول گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یاد کروایا کہ بھئی ہم تو اب تھک چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا تھا ہم چلتے رہیں گے ایک لمبی مدت کے لیے جب تک کہ اس مقام کو نہ پا لیں، اب ان کو بھوک لگ گئی۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ بھوک اس لیے لگی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے، اگر اس مقام تک وہ رہتے تو ان کو بھوک بھی نہ لگتی۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنے بھول پن میں کہا کہ بزرگ فرماتے ہیں ایک معرفت کی بات اس میں، حالانکہ وہ بات بخاری مسلم میں لکھی ہوئی تھی، وہ صوفیاء کے کھاتے سے بیان کرتے رہے۔ وہ ہم نے بتایا کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ دریا میں اس نے ایک سرنگ بنائی، یعنی ایک ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا، اور وہ بھنی ہوئی مچھلی اس کے اندر چلی گئی، ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ اور یہ نشانی تھی۔ فلما جاوزا، پس جب وہ آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا، اپنے ساتھی سے، آتینا غداءنا، لاؤ ہمارا کھانا پیش کرو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک اس سفر کی مشقت کی وجہ سے ہم تھک چکے ہیں، یہ مشکل سفر ہے۔ قال، تو ساتھی نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے غور نہیں کیا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور یہ مچھلی کا معاملہ مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا۔ ویسے یہ ہے غیر معمولی بات ہے کہ پکی پکائی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دے، یہ واقعہ تو انسان بھول ہی نہیں سکتا۔ اسی ٹائم اس نے شور مچا دینا تھا کہ حضرت ہے تو کو ایک، لیکن بھول گیا۔ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ۔ وہ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کا ساتھی جو قیدی تھا، جس کو بشارت دی یوسف علیہ السلام نے کہ تم چھوٹ جاؤ گے اور اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، 9 سال تک وہ بھولا رہا۔ تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو اس قسم کی غلطی ہے اسے شیطان کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے، اور یہی کیا جوشوا ابن نون نے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا آپ سے ذکر کرنا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، تو بڑے تعجب کی بات میں نے دیکھی کہ اس نے پانی میں، دریا میں اپنا راستہ نکال لیا۔ قال، تو اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، اور بھئی یہی تو وہ چیز تھی جس کی تلاش میں تھے ہم۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، بس دونوں پھر الٹے قدموں لوٹے اس نشان کی طرف۔ تو وہ جگہ تھی جو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کو اس وقت سارے کوآرڈینیٹس نہیں پتا ہوں گے، ورنہ اگر وہ 2 دریا واقعی ملتے ہوئے ان کو نظر آ جاتے تو یہ بھی ایک نشانی تھی۔ پانی دیکھا، چٹان تھی، تو پھر ان کو اس طرف خیال آیا کہ وہاں پہ کوئی دوسرا دریا بھی ملتا ہوگا، واپس آ گئے۔ اب جب واپس آئے، فوجدا، تو ان دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا،
کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا تھا، خاص علم۔ یہی ہے جس کو سفیان نے علم لدنی اپنے بابوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھ لیں قرآن میں حضرت خضر کا نام نہیں آیا، ایک بندے کا ذکر آیا، بخاری مسلم میں ان کا نام بھی رپورٹ ہوا۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اس بندے سے یعنی خضر سے، هل اتبعک علی ان تعلمن، کہ میں کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسا وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص علم سکھایا ہے۔ قال، تو خضر علیہ السلام نے کہا، انکا، بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسا غیر معمولی ایکسپیرینس بعد میں ہونے والا ہے کہ جو ایک عام انسان روٹین لائف میں نہیں دیکھتا، اور اس کا تقاضا ہے کہ ایک عام انسان اس غلطی کو جو وہ سمجھ رہے، ظاہر ہے وہ ظاہراً تو غلطی ہے، لیکن جب اسے تقدیر کے معاملے میں دیکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایگزیکیوشن ہے کہ اس کو آپ غلطی نہیں کہہ سکتے، لیکن عام آدمی کے اعتبار سے مثلاً حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اگر انسانی شکل میں آ کے کسی کی گردن مروڑ دیں تو ہم پہ واجب ہے کہ اسے روکیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے وہ اتنے بندوں کو روزانہ مار دیتے ہیں، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک تکوینی معاملہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، وہ کبھی بھی اس معاملے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے تھے، اور خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ صبر نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اور دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلے ہی حضرت خضر علیہ السلام ایکسکیوز قبول کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وہ کہتے ہیں تم اس معاملے میں صبر کیسے کر سکتے ہو جس کے معاملے میں تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ معاملہ ہے جو تمہارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے، تو لہذا تمہارا صبر نہ کرنا اور اس ایکسپیرینس کے اوپر بولنا یہ جسٹیفائی ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہا ہے، لیکن انشاءاللہ کی ایگزیکیوشن بالکل درست ہوئی ہے۔ ایک انسان کو بظاہر خلاف شرع واقعات کے اوپر اسی طریقے سے بولنا چاہیے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں اس معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو گمان بھی نہیں تھا کہ آخر ایسے کون سے ایکسپیرینس مجھے کروائے جائیں گے کہ میں اس پہ صبر نہ کر سکوں۔ ان کا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ قال، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر میری ایک شرط ہے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو آپ نے مجھ سے پھر سوال کوئی نہیں کرنا کسی معاملے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ اس بات کا ذکر میں خود سے آپ سے نہ کر دوں۔ اگر کوئی آپ مجھ سے ایسا واقعہ دیکھیں جو خلاف روٹین ہے تو آپ نے صبر ہی کرنا ہے۔ اب وہ صبر کر بھی سکتے تھے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا یا پیغمبر آیا، یہ پاسبل تھا۔ میں بڑا خوش ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا، اس حوالے سے کہ ایک ایمان والے شخص کو بظاہر اس طرح کے اعمال کے اوپر اسی طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ البتہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور باتیں بھی پتہ چل جاتی۔ اب وہ اینگل اور ہے سوچنے کا، یہ اینگل اور ہے سوچنے کا۔
دونوں طرف سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت ظاہر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کا بولنا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اور وہ 3 واقعات کے آگے نہ سکھانا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. بس اتنا ہی سکھانا تھا. لے جی, اب وہ سفر کا آغاز ہو رہا ہے. فانطلقا, پس وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها, یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے ایک کشتی میں تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا, اس کا ایک پھٹا جو ہے وہ نکال دیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا. ان کا یہ نیک بندے ہیں, ان کو بٹھایا. ایک تو انہوں نے نیکی کی, ان سے کرایہ بھی نہیں لیا, الٹا حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کا پھٹا ہی نکال دیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بولنا تو بنتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور چیز بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو ایک پرندہ آ کے بیٹھا, چڑیا تھی یا کوئی اور پرندہ, اس نے پانی میں چونچ ماری اور اس میں سے پانی پیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا جو علم ہے نا, تمہارا اور میرا, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اس پرندے کی چونچ میں جو پانی آیا نا اس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ الفاظ بخاری مسلم میں آئے ہیں. اور یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کو ما کان و ما یکون کا علم سکھا دیا اور قرآن میں ڈال دیا. اس کو علم القرآن, ترجمہ یہ کر دیا کہ رحمان نے پیدا کیا رسول اللہ کو اور ما کان و ما یکون کا علم سکھا دیا, یعنی جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ قیامت تک ہوگا, اندازہ کریں. اگر اجمالاً بات کریں وہ تو ٹھیک ہے, جو نشانیاں بتائیں وہ, لیکن ما کان و ما یکون کی ٹرم جو ہے یہ اسپیسیفکلی اللہ کے لیے خاص ہے. یہ علم صرف خالق کا ہو سکتا ہے. خود اعلیٰ حضرت نے جب علم غیب کے اوپر کتاب لکھی تو انہوں نے بھی اسی چیز کو کوٹ کیا کہ اللہ اور رسول اللہ کے علم میں اتنا ہی فرق ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈبوئے یا کوئی پرندہ چونچ مارے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ نبی کا علم ہے, اور سمندر انفینٹ اللہ کا علم ہے. لیکن جب ڈسکشن پہ آئے تو وہ کہتے ہیں آپ فیتے لے کے ناپنا شروع ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے حالانکہ خود فیتا مار کے ناپا ہوا ہے اور وہ ٹھیک ناپا ہے, بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے تو اس کو پھر گستاخی والا عقیدہ بنا لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ قیامت کا علم رسول اللہ کو نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, نشانیاں بتائی گئی, لیکن قرآن میں واضح ہے قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. ہے نبی تم فرماؤ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, میں تو نہیں مگر صرف ڈر سنانے والا. اب جب کشتی کا پھٹا نکال دیا تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے, قال اخرقتها لتغرق اهلها, کہ تم نے یہ شگاف نکال دیا کہ سواریوں کو ڈبو دو. لقد جئت شیئا امرا, یہ تو تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے. کہہ رہے کس کو ہیں؟ اپنے استاد کو. لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام ہے نا, موسیٰ علیہ السلام تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لاڈ میں گفتگو کر لیتے تھے, تو یہ تو پھر بھی مخلوق ہے. قال الم اقل, تو خضر علیہ السلام نے کہا نا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مت گرفت کرے مجھ پر, بما نسیت, جو میری بھول ہے. موسیٰ علیہ السلام اس موقع پہ جسٹیفائی بھی کر سکتے تھے ویسے, لیکن نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ اب مزید بحث کی تو ادھر ہی بات ختم ہو جانی ہے, تو میں اور کچھ سیکھ لوں. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور سختی نہ کریں میرے معاملے میں زیادہ, ریلیکس کر دیں مجھے, میں اس معاملے میں جو آپ کی بات نہیں مان سکا تو اس معاملے میں صرف نظر فرمائے. تو انہوں نے قبول کر لیا. فانطلقا, پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو پایا. فقتلہ, تو اسے قتل کر ڈالا. اب یہ تو بہت بڑا ہی جرم ہو گیا تھا. ظاہر ہے اس دنیا میں تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے, حقیقت بات ہے. قال, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس,
کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر جان کے بدلے میں قتل کر دیا. یعنی قتل تو اس صورت میں کسی کو کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے قتل ناحق کیا ہوا ہے، ادروائز ایک انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا. ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے تو بہت ہی نازیبا حرکت کی ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر شریعت کا فالوور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کائنات میں حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اس پر اعتراض کرنا بالکل جسٹیفائی ہے. قرآن میں تو سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کوئی دوسرے کو ناحق قتل کر دیتا ہے اور وہ مؤمن ہے جسے آپ نے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اس معاملے میں اعتراض کرنا اس فریم آف ریفرنس میں بالکل جسٹیفائی تھا. لیکن یہ معاملہ کچھ اور تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام کے ذریعے، جو کہ عام حالت میں نہیں ہوتا. جو میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آ جائیں تو آپ تو جانتے نہیں ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کرنے آئے ہیں، تو آپ کسی کی جان ان کو نہیں لینے دیں گے. یہ نیچرل چیز ہے. تو یہ فزیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس قسم کا واقعہ ہو رہا تھا. قال، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک میں نے پہلے ہی تم سے یہ بات نہیں کی تھی کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں نے اس معاملے میں کوئی آپ سے سوال پوچھا فلا تصاحبنی، تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رہنے دیجیے گا. ویسے اگر یہ بات وہ خود نہ کرتے تو عین ممکن ہے کہ ایک اور چانس بھی لگ جاتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ بس یہ مجھے آخری چانس دے دیں، اس کے بعد اگر میں بولوں تو آپ نے بے شک مجھے الگ کر دینا. قد بلغت من لدنی عذرا، تو بے شک اگر اس کے بعد آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں گے تو اس معاملے میں آپ معذور ہوں گے، میرا ہی قصور ہوگا اگر میں دوبارہ سے اس طرح سوال پوچھوں، تو آپ کا عذر قبول ہوگا، آپ بالکل جسٹیفائی ہوں گے مجھے الگ کرنے میں. فانطلقا، پھر تیسری بار وہ چل پڑے دونوں. حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں کے پاس. قریۃ استطعما اہلہا، تو انہوں نے ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا. اور ظاہر ہے مسافر بول کے بھی کھانا مانگ سکتا تھا. آج بھی ٹریڈیشن ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور آپ مسافر ہیں تو لوگ مسافروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. سرائے بھی موجود ہوتی تھی. فَأَبَوْا، اب وہ کوئی کنجوس قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے انکار کر دیا. أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کی میزبانی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. بجائے یہ کہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے، انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے اس گاؤں میں دیوار دیکھی. اچھا دیکھیں یہ سارے تسنیہ کے سیغے چل رہے ہیں. فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے، ان دونوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جوشوا ابن نون وہ اس سفر میں ان کے ساتھ نہیں تھے. لہذا اگر کوئی سینئر بندہ کبھی کسی جونیئر کو یہ کہے کہ آپ یہاں پہ رکو، آپ کا یہ کام نہیں ہے، میں نے آگے جانا ہے، تو اس پہ کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. ورنہ وہ اگر ضد کر کے بیٹھ دیتے کہ حضرت اتنے عرصے سے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، میری جوتیاں گھس گئیں، اور اب جب بیٹھنے کی باری آئی ہے ایک بڑے لیول کے بندے کے ساتھ اور آپ نے مجھے وہاں سے الگ کر دیا، تو یہ گلا شکوہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، بڑوں کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. پیغمبر کے کیس میں تو ڈیفینیٹ ہے. میں نے بات اس لیے کی کہ تاکہ آپ ان چیزوں سے یہ بھی لرن کریں.
اور یہ بات میں نے کوئی شرارتن نہیں کی، یہ اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، میں مسلسل غور کر رہا تھا، حالانکہ پہلے بھی میں نے واقعہ کافی دفعہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، میرا خیال نہیں کہ اس چیز کو کسی نے ہائی لائٹ کیا ہو کہ بندے تو دو تھے تو یہاں جمع کے سیگے آنے چاہیے تھے، تیسرے وہ تھے، لیکن اب یہ کہ وہ دونوں چل پڑے، دونوں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے کہ جونیئرز کو انہوں نے ادھر ہی چھوڑ دیا ہوگا، وہ ایک ہی تھے جونیئر، جوشوا ابن نون، اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، بس ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، قریب تھا کہ وہ دیوار گر پڑتی، فاقامہ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس کے اوپر معاوضہ ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ انہوں نے اگر کھانا نہیں کھلایا تو ہم نے جو ان کی دیوار درست کر دی، اور ظاہر ہے یہ معجزانہ طور پہ دیوار درست کی ہے، ورنہ دیوار سیدھی کرنے کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے ہاتھ مارا یا کندھا مارا اور وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، وہ سیدھی ہوگی۔ تو ان کا چلے اگر یہ اتنے ہی ناہنجار قسم کے لوگ ہیں تو ان سے معاوضہ تو قبول کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر۔ قال هذا فراق بینی و بینک، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ ہم دونوں کی علیحدگی ہے، آپ کے اور میرے درمیان اب یہ علیحدگی کا وقت آ گیا، کیونکہ آپ نے خود مانا تھا کہ آپ الگ کر دینا۔ لیکن انہوں نے ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا سأنبئک، میں ضرور آگاہ کر دوں گا آپ کو، بتأویل، ان باتوں کی تعویل، ما لم تستطع علیہ صبرا، ان معاملات میں جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب وہ تینوں واقعات کی حکمت بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایگزیکیوشن ہے، اس کو آج کوئی اس طریقے سے ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتا، ورنہ تو لوگ دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، قانون ہاتھ میں لیں گے۔ یہ معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا، یہ مسئلہ تقدیر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کہ پانی میں یہ کام کرتے تھے، لوگوں کو کشتی میں لے کے جاتے تھے اور اس کا معاوضہ وصول کرتے تھے، کرائے پہ کشتی چلاتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب والا کر دوں۔ عیب والا کیوں کر دوں؟ وہ پھٹا کیوں نکال دیا؟ اس کی ریزن بتائی، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِك، کیونکہ دریا کے دوسری طرف ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ تمام کشتیوں کو زبردستی ہتھیار رہا تھا۔ بادشاہوں کے کام ویسے یہی ہوتے ہیں، لوگوں سے زبردستی کرنا۔ تو عیب والا اس لیے کر دیا کہ اس وقت اس کا پھٹا ہوا نکلا دیکھے گا تو بادشاہ وہ کشتی چھوڑ دے گا، بعد میں مرمت تو ہو جائے گی، لیکن اگر کشتی جاتی رہی تو ان کی تو روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ مراد یہ کہ اس شر کے اندر یہ خیر چھپی ہوئی تھی، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بس اوقات کسی چیز سے تم کراہت محسوس کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو تم محبوب رکھ رہے ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے۔ ہم بھی ہوتے تو ہم یہی سمجھتے، تو اس سے مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے کہ بظاہر اگر کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو ان دا لانگ ٹرم آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے، جس طرح کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے، اس وقت تو ہو سکتا ہے انہوں نے دل میں کہا بھی ہو کہ ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، جو بخاری مسلم میں آیا کہ کرایہ بھی نہیں لیا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، لیکن ان کو بہرحال اس وقت پتا چل گیا ہوگا کہ جب بادشاہ نے ان کی کشتی چھوڑ دی تو انہوں نے اس وقت یہ کہا ہوگا کہ شکر ہے کہ اس نے یہ حرکت کی تھی۔ یہ بات پھر بھی نہیں پتا چلی ہوگی کہ وہ اللہ کے کہنے پہ کی ہوئی ہے، اللہ نے حالات و واقعات ایسے بنائے ہیں۔ اس کیس میں تو حضرت خضر کر رہے تھے نا، لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشتی جا کے کسی پتھر کو لگ جائے، یا بیٹھتے ہوئے اس کا کوئی پھٹا ڈیمیج ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ۔ یہاں تو وہ بندہ سامنے آ گیا نا، جس طرح کہ اگلا جو واقعہ وہ تو انتہائی حیران کن ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مؤمن ہیں۔ فَخَشِينَا،
پس ہمیں خدشہ ہوا، ڈر ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ اس بچے کی وجہ سے وہ ماں باپ اللہ کی نافرمانی اور کفر پر اتر آئیں گے، یعنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور وہ ادھر بھی ہوتا ہے، رو رو کے بیٹا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بیٹا ماں باپ کو ذلیل کروا کے رکھ دیتا ہے، نشے میں پڑ جاتا ہے، سارا سامان بیچ دیتا ہے، بہنوں کا حصہ بھی کھا جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس ہی لے لے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ یہ اپنے ماں باپ کو طغیانی میں مبتلا کر دے گا، کفر میں۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان دونوں یعنی کہ اس کے ماں باپ کو بہتر دے گا، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ماں باپ کے لیے مہربان بھی ہو۔ دو واقعات پورے ہو گئے، ان کی حکمت بتا دی، مسئلہ تقدیر سمجھا دیا۔ تیسرا، وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہا معاملہ اس دیوار کا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو کہ شہر میں رہتے تھے، یتیم یعنی کہ ان کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، باپ نے دفنا دیا ہوگا، لَهُمَا، ان دونوں کے لیے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جبکہ ان کا والد ایک نیک انسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی کہ اس نے، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے، اس دیوار کے نیچے جو دولت دبائی ہوئی تھی ان کے لیے، وہ پہلے ایکسپوز ہو جانی تھی، وہ چھوٹے بچے تھے تو لوگ ہتھیار لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے وہ دیوار سیدھی کروا دی تاکہ جب وہ جوان ہو تو اس وقت وہ اس میں سے دولت حاصل کر لیں گے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ بہرحال اس وقت اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب یہ وہ بات آ گئی، پس ارادہ کیا تمہارے رب نے۔ پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ہمیں ڈر لگا، ہمیں یہ ہوا، اب انہوں نے آخری واقعے کے اوپر بول دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ارادہ کیا تمہارے رب نے، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور وہ اس دیوار کے نیچے سے اپنا دفن کیا ہوا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربک، اور یہ ان کے لیے تمہارے رب کی رحمت تھی، وما فعلتہ عن امری، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اب یہ کہنا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وحی کے ذریعے ہوا ہے، اور ساتھ ذکر آیا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا۔ ذالک تأویل، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس معاملے میں آپ صبر نہ کر سکے۔ تو یہ تینوں باتوں کی حکمت بتائی اور اینڈ اس پہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ خضر علیہ السلام یا تو فرشتہ ہیں یا پھر کوئی پیغمبر ہے جن کے ذریعے مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ بظاہر آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوں جو واقعات آپ کو اس وقت ناگوار لگ رہے ہوں، لیکن آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس بظاہر شر کے اندر آپ کے لیے خیر چھپا ہوا ہے۔ یہ اس میں سے نکالنا تھا، اس میں سے یہ نہیں تھا کہ آپ کے پیر نماز نہ پڑھیں، آپ کے پیر جو ہیں وہ لوگوں کے بچے ناحق قتل کروا دیں اور آپ کہیں کہ یہ خلاف شرع کام جو ہوتے ہیں پیروں کے، اس پہ خاموش رہنا چاہیے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا تھا خاموش رہیں۔ نان سینس، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ بالکل معاملہ ہی ڈیفرنٹ تھا۔ اس لیے میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی ہے تاکہ دین تصوف کے ماننے والے لوگ جو اس میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگوں کو بہکا نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔